زندگی کا مقصد صرف لگژری لائف اسٹائل کو حاصل کرنا نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں پھر بھی سکون نہ ملے تو پھر فائدہ کیا؟ آج آپ کے بڑے بڑے سیاستدان کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، سکون ہے ان کی زندگیوں میں؟ سب کچھ کمانے کے بعد، دولت کمانے کے بعد، اربوں کے فلیٹ اور جائیدادیں بنانے کے بعد بھی آج سکون کے ساتھ نہیں رہ رہے، وجود میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غلط راستے پر چلے. اہدنا الصراط المستقیم، جو راستہ خدا نے بنایا ہے اسی راستے میں سکون ہے، اسی راستے میں خدا نے پیس رکھا، اسی راستے میں خدا نے امن رکھا ہے. تبھی کربلا کے اصحاب تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہیں. لیکن یہ عربی کے جملے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا عباس کہہ دے ایک رات کی مہلت، ایک رات کی مہلت. جب مجھے پتا ہو میری زندگی کی آخری رات ہے، میں اپنی بچی کے ساتھ گزاروں گا، بیوی کے ساتھ گزاروں گا، بھائیوں کے ساتھ گزاروں گا. لیکن لشکر یزید کہتا ہے حسین کے خیموں سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز ڈالتی ہیں. پوری رات ذکر خدا، کیونکہ وہ عاشق تھے، انہیں وہ کی مل چکی تھی کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، کس کے عاشق بننے آئے ہیں، اور مجھے کس کا عاشق بنایا گیا، کس کی محبت میں مجھے گرفتار کیا گیا. بس آج اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل میں کل جاؤں گا. فرمایا شکم اور دنیا، اسی پہ فوکس رکھیں، گھر جا کے اسی پہ سوچیں. یہ کائنات سمجھو شکم مادر ہے. پہلا پیٹ جس میں تم آتے ہو وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ تم جس میں آتے ہو وہ دنیا کا پیٹ ہے. اس پیٹ سے نکل کے تم جس کائنات میں جاتے ہو وہ عالم برزخ ہے. برزخ کے بعد جہاں جاتے ہو وہ قیامت ہے. قیامت کے بعد جہاں تجھے بھیجا جائے گا وہ ابدی زندگی ہے. یعنی 4 مرحلے تم کراس کرو گے. پہلا مرحلہ ماں کا پیٹ، دوسرا مرحلہ دنیا کا پیٹ، تیسرا مرحلہ عالم برزخ، چوتھا مرحلہ قیامت کا، 5واں مرحلہ جو ابدی زندگی ہے جسے حیات ابدی کہتے ہیں، جو خالدین فیہا ہے. یا ہمیشہ کے لیے جہنمی بنے گا یا ہمیشہ کے لیے کیا بنے گا، جنتی بنے گا. لیکن پہلے اس کو تو سمجھو کہ تم ہو کہاں پہ اور تمہیں جانا کہاں پر ہے. بازو فرماتے یہ دنیا عالم برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ کی مانند ہے. اب جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ خون. ناڑے کے ذریعے اس کے اندر خون جاتا ہے. اس نے صرف ایک ہی مزہ چکھا ہے اور مزہ خون کا ہے. اس بچے کو اور کسی بھی مزے کا نہیں پتا. اس پیٹ میں رہتے ہوئے بچے کو اگر یہ بولا جائے کہ اے بچے باہر بھی کوئی بہت بڑی دنیا ہے، باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہیں، پھل ہیں، آم ہیں، یہ سارے ذائقے ہیں، اس بچے کو شعور نہیں ہے. ان کنتم لا تعلمون، اللہ کہتا ہے لا یشعرون، تجھے نہیں پتا کہ وہ کائنات کیا ہے، تو شعور نہیں رکھتا، تیری سمجھ سے باہر ہے وہ کیا ہے. تبھی مولا علی مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ وہ کائنات کیا اور یہ کائنات کیا ہے. اس بچے کو شعور نہیں کیونکہ اس نے باہر دیکھا نہیں. اب اسے کتنا بھی بولا جائے بھائی باہر نکلو، 400 ذائقے، پھل، پانی، شربت، پتہ نہیں کیا کیا، بچہ کہے گا مجھے بے وقوف نہیں بناؤ، میری دنیا تو یہی ہے، ماں کا پیٹ ہے. دوسری چیز، اس بچے کو جو پیٹ میں دیا جا رہا ہے وہ پیٹ کے لیے نہیں ہے. مولا نے مثال دی تو مثال پہ غور کریں. بچہ پیٹ میں گروتھ کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے. یہ پیٹ میں جاتا کیوں ہے؟ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، 9 منتھ یا 8 منتھ کے لیے یا 10 منتھ کے لیے بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. جیسے کمپلیٹ ہوتا ہے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے. اب وہ کمپلیٹ یا انکمپلیٹ، لیکن اسے ایک مدت کے بعد پیٹ کے کہاں آنا ہے؟ باہر آنا ہے. اب اس پیٹ میں بچے کو دیا کیا جا رہا ہے؟ ہاتھ دیے جا رہے ہیں، آنکھیں دی جا رہی ہیں، زبان دی جا رہی ہے، کان دیے جا رہے ہیں. کیا یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اس پیٹ کے کام میں ہیں؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ چٹپٹی مجلس پڑھنا شروع کر دوں گا، تھک گئے تو. میں نے 100 بار سوچا کہ یہ موضوع پڑھا بھی جائے کہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ مشکل موضوع ہے اور اس میں پھر کشش پیدا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن معاشرے کی ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد، پاکستان ہو، اب میں امریکہ تو نہیں گیا لیکن یورپ، UK، افریقہ، سارے مومنین کا حال دیکھنے کے بعد یہی مجھے سمجھ آیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں وہ دنیا میں آئے کیوں.